إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عقل مند انسان مسلمان وہ ہے جو اپنی فکر کرتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اور اپنے حساب کے لیے کل قیامت کے دن کوشش کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص، آپ خود ذمہ دار ہیں کل اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے۔ نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی بچائے گا، نہ کوئی ساتھ کھڑا ہوگا۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وہ دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش، کوئی رشوت، کوئی مدد، کوئی تعلقات، کوئی دوستی کسی کام نہ آ سکے گی۔ انسان کو صرف اور صرف اس کا عمل ہوگا جو اس نے اپنے رب کے سامنے پیش کر کے اپنے آپ کو بخشوانا ہوگا۔ اس کیفیت کے لیے آپ کو اور مجھے دنیا کی یہ جو زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ کل قیامت کے دن تو نفسا نفسی ہوگی، جس کو کہتے ہیں اپنا اپنا حساب کتاب۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی ساتھ مل کر، ساتھ رہ کر اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بخشوا سکیں۔ ان الناس اذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على ايديهم، لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے اور اس کو روکے نہیں، پکڑے نہیں، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ يعمهم الله بعذاب من، اللہ کی طرف سے پوری قوم کی تعمیم ہوتی ہے، سب کے سب رگڑے جاتے ہیں۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس فتنے سے، اس عذاب سے، اس پریشانی سے بچو کہ جب وہ آئے گی پریشانی، عذاب، تو کسی ظالم کو نہیں پکڑے گا، صرف اس کے ساتھ سب لپیٹ میں آئیں گے۔ اس کی تفسیر میں اہل علم نے یہ ذکر کیا کہ وہ لوگ بھی جو معاشرے کے اندر چپ سادھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہو رہا ہے ہونے دو، چل رہا ہے چلنے دو، میں تو محفوظ ہوں، میں تو بچا ہوا ہوں، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پکڑ جب آتی ہے تو پھر وہ سب کے اوپر آتی ہے۔ تو اس دنیا میں اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور کل قیامت کے دن بخشوانا ہے تو اس کے لیے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو دیکھا، ابو مسعود، جن کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ وہ بدری صحابی ہیں، سیدنا عمر کے دور میں فتوے کے منصب پر بھی تھے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ آپ نے ان کو جب دیکھا کہ اپنے ایک غلام کو مار رہے ہیں، پیچھے سے بس ایک آواز دی
کہ ایک بات ذہن میں رکھو، کسی پر ظلم کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں رکھو، للہ اقدر علیک منک علیہ، تمہارا اس پر اتنا کنٹرول طاقت نہیں ہے، اتنا بس تمہارا نہیں چل سکتا اپنے غلام پر جتنا اللہ کا کنٹرول تم پر ہے۔ جو اللہ تمہارے ساتھ تمہارا محاسبہ تمہاری پکڑ کر سکتا ہے، وہ تمہارا اپنے غلام کے ساتھ رویہ ممکن نہیں ہے کہ تم کر سکو۔ یہ فلسفہ ہے تھوڑا سا سمجھنے کا، کہ جب انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو نتیجے میں اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، جس معاشرے میں اس وقت ہماری جو حالت بن چکی ہے، اس میں نتیجہ یہ ہے اس وقت کہ ہمیں ساری دنیا، سارا سماج، حکمران، بیوروکریٹس، حکومت، سارا طبقہ سب ظالم ہے۔ بلکہ میں اپنے اگر گھر میں ہوں تو میری اولاد بھی ظالم، میری بیوی بھی ظالم، میرے ماں باپ بھی ظالم، میرے پڑوسی بھی ظالم، سب ظالم ہیں۔ اگر کوئی نہیں ہے ظالم، کوئی بہت عادل آدمی ہے، تو وہ میں خود ہوں۔ کیونکہ یہ چیز کبھی میں اس پیمانے کو اپنے آپ پر رکھتا ہی نہیں کہ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوتی ہے، مجھ سے کیا ظلم ہوتا ہے۔ جب ہم اس طرح بڑھتے گئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بس اپنا فائدہ دیکھو، اپنے آپ کو سنبھالنا دیکھو، تو نتیجہ نکلا جس نتیجے پہ آج ہم کھڑے ہیں کہ ہر شخص اپنی اپنی کشتی بنا کر اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں۔ اس معاشرے کی مثال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک کشتی میں سوار ہوں، اس معاشرے کی مثال آپ نے خود دی، ایک کشتی میں سوار ہوں اور اس کشتی کے 2 فلور ہیں، ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا، نیچے والا پانی کے اندر ہے۔ اوپر کے فلور کے لوگ جو ہیں، اوپر کے طبقے کے لوگ جو ہیں، ان کو نیچے کے لوگوں کا اوپر آنا، اوپر سے پانی لینا، پانی لے کر نیچے جانا، یہ تنگ کرتا ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ وہ ان کا آنا جانا بند کر دیتے ہیں، راستہ بند کر دیتے ہیں۔ جب ان کا راستہ بند ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں پانی تو چاہیے، ہم کرتے ہیں کشتی میں نیچے سے سوراخ، تو ڈائریکٹ پانی آ جائے گا۔ میں اگر یہ سوراخ کر لیں گے، پانی آئے گا تو یہ خود نہیں ڈوبیں گے، ان کے ساتھ یہ اوپر والے بھی ڈوبیں گے جنہوں نے ان کو پانی لینے سے منع کیا۔ اور اگر اوپر والے عقل مندی کریں، ان کو اس سوراخ کرنے سے روکیں، تو خود بھی بچ جائیں گے اور ان کو بھی ڈوبنے سے بچا لیں گے۔ ہمارا قوم کا مشترکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے فائدے کو سوچتے ہیں اور دوسرے کے نقصان کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ایک جبر، ایک ظلم، ایک بربریت کی داستان رقم کرتے 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 اس وقت یہ حال ہو چکا ہے کہ اب ہمیں ظلم محسوس بھی نہیں ہوتا، اللہ کی پکڑ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ موت ایمان کی موت ہے کہ جس میں انسان یہ سوچے ہی نہ، آپ اپنے آنے والے اوپر ظلم کی، اپنے اوپر پریشانی کی، آفت کی، سارے مسئلوں کو ڈھونڈنے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ظالم حکمران کی طرف سے ایک ظلم ہوا، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیڈر جس سیاسی پارٹی کا میں فیور میں نہیں ہوں، کیونکہ میرے نزدیک تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا چور اچھا ہے، آپ کا چور برا ہے۔ ہماری تو لڑائی سیاسی ہوتی اسی بنیاد پر ہے کہ میرا چور آنا چاہیے اچھا۔ ہم کبھی من حیث القوم یہ نہیں سوچتے کہ ان ساری وجوہات کے اندر مہنگا ہو گیا، یہ وجہ، یہ لٹیرے، وہ چور، جنگ، پیسے بڑھ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کہیں یہ سوچا کہ اس کے پیچھے روحانی کوئی وجوہات ہیں؟ کیونکہ سسٹم تو وہاں سے چل رہا ہے نا، یدبر الامر یفصل الآیات، وہ تو یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمانوں سے بیٹھ کر سارے زمین کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، سب سسٹم اس کی طرف سے چلتا ہے۔ یہ اوپر نیچے چیزیں ایسے ہی نہیں ہوتی کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کی وجوہات ہم تلاش کرنے کی کوشش وہاں سے ہوتی ہے۔ وہاں سے معاملات کس بنیاد پر ہوتے ہیں اس کو ہم سوچتے نہیں ہیں، وہاں وجوہات کیا بنتی ہیں، وہاں کیا سیٹنگ بنتی ہے اس کو ہم سوچتے نہیں۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو سنن ابن ماجہ میں حسن درجے کی حدیث ہے، 5 چیزیں آپ نے بیان فرمائی، طویل حدیث ہے، وقت نہیں ہے، کام کی بات اس میں ایک ہمارا آج کے دور کے حساب سے ٹکڑا ہے، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب بھی کوئی قوم ترازو، ناپ تول، کاروبار میں اونچ نیچ کرتی ہے، کمی کرتی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، برباد ہوں، ہلاک ہوں یہ لوگ جو کاروبار کرنے بیٹھتے ہیں اور جب یہ لوگوں کو تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں، اور جب لینا ہوتا ہے ان کو تو پورا پورا وزن ترازو برابر کر کے لیتے ہیں۔ اپنا حق پورا آنا چاہیے، لیکن جب دینے کی باری آئے تو کسی طریقے سے میں ڈنڈی مار دوں۔
کسی طریقے سے میں اپنے آپ کو 2-4 روپے اپنے لیے بچا سکوں. جب بھی کوئی قوم اس قسم کے جرائم میں مبتلا ہوتی ہے، الا اخذوا بالسنین وشدۃ المؤونہ وجور السلطان علیہم، 3 سزائیں ان کے اوپر آسمان سے آتی ہیں. ایک تو قحط سالی ہوتی ہے، بارش. اس وقت جو بارش آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے پورے ملک میں ہو رہی ہے، ان سے پوچھئے جو آپ کے زراعت کے پیشے سے وابستہ لوگ ہیں کہ اس وقت بارش کا ہونا فائدہ مند ہے نقصان دہ ہے. ہمیں تو لگ رہا ہے بہت اچھا ہو گیا، چلے ہمارے گرمی کا موسم تھا، شہری لوگ ہیں، ہمیں اچھا ہو گیا. لیکن جو فصلیں ہیں، جو گندم کی فصل ابھی اتر رہی ہے، جو آگے پھلوں کا سیزن آنا ہے، اور یہ ہواؤں کی، طوفانی ہواؤں کی وجہ سے جو اس فصلوں کو نقصان ہوا ہے، یہ صرف ان کا تو نہیں ہے، یہ تو کمی کے اثرات سارے مجھ تک اور آپ تک پہنچیں گے. الا اخذوا بالسنین وشدۃ المؤونہ، اور سخت قسم کی انسان پھر مشقت میں پڑ جاتا ہے. صبح سے رات تک کام کاج کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے. آج آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خود یہ کہتے ہیں کہ ایک جاب سے اب گزارا ممکن نہیں ہے، ڈبل ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، کوئی ساتھ میں کوئی ان ڈرائیو چلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، محنت کر کے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے. وجور السلطان علیہم، اور پھر وہاں سے جو تدبیریں آتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی طرف سے انسانوں پر ظلم آتا ہے، رعایا پر ظلم آتا ہے. اس کا معنی نہیں ہے کہ وہ ظالم حکمران صحیح ہے، وہ بھی اللہ کو حساب دیں گے کل قیامت کے دن. میں بھی کھڑا ہوں گا، وہ بھی کھڑے ہوں گے، ہر ظالم نے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم جب حبشہ کی طرف ہم نے ہجرت کی تھی، اور حبشہ سے جب ہم واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہم سے کہ کیا کچھ کوئی واقعہ وہاں کا بتاؤ، کوئی تم نے صورتحال دیکھی ہو، کوئی ایسی چیز دیکھی ہو. تو ہم میں سے ایک نوجوان نے کہا اللہ کے نبی میں نے ایک بات دیکھی وہاں پر کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اپنے سر پہ پانی کا مٹکا رکھ کے جا رہی تھی. ایک بدماش ٹائپ کا نوجوان آیا اور اس نے اس کے سینے پر یا کمر کی طرف دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کے اس کو جب دھکا دیا، دھکا دینے سے وہ عورت اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑی، وہ مٹکا زمین پر گرا، ٹوٹ گیا. عورت تھی، بوڑھی تھی، کمزور تھی، سامنے ایک بدماش ہٹا کٹا جوان، کر کچھ نہیں سکتی تھی. اس نے بس اس کی طرف دیکھا اور اس کو کہا آج تو یہ کر لیا، آج تو یہ ظلم کر لیا. لیکن کیف بک یا غدر اذا وضع اللہ الکرسی وجمع الاولین والآخرین وتکلمت الالسنۃ والایدی، کہ تمہارا کل قیامت کے دن کیا بنے گا؟ یہ تم نے آج جو بدماشی کی ہے، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایسے بھول ہوا میں اڑ گئی یہ بات، میں تو چلی جاؤں گی، مٹکا ٹوٹ گیا، مجھے نقصان ہو گیا، ختم. ایسا نہیں ہے. وما کان ربک نسیا، آپ کا میرا پروردگار بھولتا نہیں ہے، وہ ایک ایک چیز نوٹ ہے. کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر آئے گا، اول و آخر ساری انسانیت کو جمع کرے گا اور حساب کتاب ہوگا، اور اس حساب کتاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ میرے اپنے ہاتھ اور زبان، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین میں، ہم ان کی زبانوں کے اوپر ختم لگا دیں گے، مہر. یہ میں اپنے منہ سے بول نہیں پاؤں گا، آپ بات نہیں کر پائیں گے. ہمارا یہ ہاتھ، ہمارے یہ پاؤں یہ بتائیں گے کہ میں نے کیا کیا ہے، میری داستان کیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کیا کرتوت کی ہے، اس ہاتھ نے، اس پاؤں نے. اس دن یہ بولیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا صدقت صدقت، اس عورت نے کیا خوب سچی بات کہی ہے، بالکل درست ہے، بالکل صحیح بات کہی ہے اس نے. اور کیف یقدس اللہ امۃ لا یؤخذ لضعیفہم علی شدیدہم، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس قوم کو پاک نہیں کرتا، ان کے حالات بہتر نہیں کرتا کہ جو اپنے کمزوروں کے لیے نہ کھڑے ہوں اپنے طاقتوروں کے خلاف. جب تک معاشرے کے اندر میں اور آپ، جہاں سے میں بات شروع کر کے آیا ہوں، جو ظلم ہم نے، بربریت ہم نے خود کی، جو ظلم کی داستانیں ہم نے خود رقم کی، اللہ سے جنگ ہم نے خود مول لی. میں اپنے نفس کی دنیا کے اندر اپنی پرواہ کرنے لگا، اپنے فائدے کو سوچنے لگا کہ میں بچ جاؤں، میں نکل جاؤں، میرا راستہ کلیئر ہو جائے. کہیں بھی آپ دیکھ لیں ٹریفک میں آپ پھنس جائیں تو ہر ایک کو فکر ہوتی ہے بس میں نکل جاؤں، پیچھے پورا ٹریفک لڑتا رہے، سب لوگ گھنٹوں کھڑے رہیں، میں نکل جاؤں پہلے. یہ جب نفسیات ہم سب کی بنی تو نتیجہ یہ نکلا جس اسٹیج پر آج ہم کھڑے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوں گے. اور ہم وجوہات میں کریں گے کیا؟ میں بھی یہاں کھڑا ہو کے آج بڑی ایک زوردار تقریر کر سکتا تھا، آتا ہے الحمدللہ، اللہ نے سکھایا ہے. حکمرانوں کو گالیاں دیتا، ان کو چور اچکا ثابت کرتا، ان کو لٹیرا ثابت کرتا. آپ بھی ٹھنڈے ہو جاتے، میرا بھی جوش، مجھے بھی تھوڑا سکون آ جاتا، آپ کو بھی مزہ آ جاتا کانوں کو، آپ کہتے واہ واہ. لیکن جا کے پھر کیا ہوتا ہے؟ پیٹرول اترے کے ڈلوانا تھا، سستا تو نہیں ہونا تھا میری اس
بھڑکنے سے، میرے چیخنے سے، میرے گالیاں دینے سے، جو ہم کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. عقل مند آدمی یہ نہیں کرتا، یہ تو بیوقوف آدمی کا کام ہے. عقل مند آدمی غور کرتا ہے وجہ کیا بنی. میں آپ کو اس نقطے پر لانا چاہ رہا ہوں کہ اس وجہ کو سوچیں کہ وجہ کیا بنی، اور اس وجہ کو حل کرنے کی کوشش کریں. کہ ہم ہی چنتے ہیں ان کو، ہم ہی لے کر آتے ہیں ان کو، ہم ہی ان کے لیے لڑتے ہیں، ہم ہی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں. اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب ظلم آتا ہے تو اس کو ڈیفائن بھی کرتے ہیں، اس کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، اس کو صحیح بھی ثابت کرتے ہیں. جو اللہ کی طرف سے تدبیریں آ رہی ہیں، جو میرا ظلم ہے، جو میرا، جس کو میں نے حدیث کو بیان کیا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، کہ جب انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے، دیکھیں کس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے. ثلاثۃ انا خصمہم عند اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کی جانب سے ان کا مقدمہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں خود کھڑا ہوں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس میں تیسرا آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، ایک آدمی وہ ہے جس نے کسی کو اپنے پاس کام پر رکھا اور کام اس سے پورا لیا، اجرت اس کو دی نہیں. اس کا مقدمہ میں لڑوں گا، یہ وہ ظلم ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَلَمْ يَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، میں نیچے اپنے نیچے والے کو دباتا ہوں. جو مجھے کمزور ملتا ہے نا، میں اس کو دبانے کی، دبوچنے کی، اس کو پوری طرح نچوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. اور پھر جب اوپر سے کوئی جوتا آ کے مجھے دباتا ہے، پھر میں چیختا ہوں کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، یہ تو بڑا میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. وہ جو جب مجھے موقع ملا تھا، میں نے تو نہیں چھوڑا تھا کسی کو. تو یہ تو ایک چکی ہے، جو ایک سسٹم ہے، ایک سرکل ہے جو چل رہا ہے. میں اپنے نیچے والے پر، مجھ سے اوپر والا مجھ پر، اس سے اوپر والا اس پر، اس سے اوپر والا اس پر، اور سب سے بڑا رب العالمین جو ہے اس نے تو سسٹم ہی بنایا ہے پورا کا پورا کل قیامت کا دن صرف ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے، اور وہ ہے عدل. ظلم بارگاہ الہی میں قبول ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ظلم قابل قبول ہے ہی نہیں. اسی لیے ابن تیمیہ کی عبارت جو ہے یہ کئی قرآن و حدیث کی آیات اور احادیث کی روشنی میں بڑا جامع ترین قول ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کو، ان حکومتوں کو قائم رکھتا ہے اگر وہ کافر کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان کے اندر ظلم نہیں ہے. کافر بھی ہوگی بچ جائے گی، ظلم نہ ہو. اور کئی ایسی ہم نے قوموں کو دیکھا، حکومتوں کو دیکھا جن کو رب العالمین نے تباہ کیا، مسلمان تھے لیکن ان کے اندر ظلم پایا جاتا تھا، تباہ ہو گئے. کل قیامت کا دن اسی لیے ہے، یہ ظلم کو، یہ بارگاہ الہی میں وما ربک بظلام للعبید قابل قبول نہیں ہے. اس لیے اگر اس دنیا میں اور آخرت میں ان ظلم کی سزاؤں سے بچنا ہے، جن سزاؤں کی چکی میں ہم پس رہے ہیں اور گالیاں دوسروں کو ہی دے رہے ہیں، اپنے کیے ہوئے ظلم کو سوچیں. جو جملہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہر شخص مجھے ظالم نظر آتا ہے، اپنے علاوہ ہر آدمی ظالم نظر آتا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، چھوٹے سے بڑا تک، میرے علاوہ سب ظالم ہیں، میں صحیح ہوں. کبھی اس آئینے میں، اس کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر کے دیکھتا کہ میں نے کیا کیا ظلم کیے ہیں، میں کیا کیا کر رہا ہوں، اور مجھ پر جو یہ سزائیں آ رہی ہیں اس کا میں نے کیا کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ میں نے کبھی نہیں کیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکونوا امعا ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا، امعا مت بننا. دوسری روایت میں صحابہ نے پوچھا امعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک سوچ ہے، ایک فکر کا نام ہے. اگر کوئی میرے ساتھ بھلائی کرے گا تو میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گا، وہ مجھے سلام کرے گا میں سلام کروں گا، وہ میری طبیعت پوچھے گا میں طبیعت پوچھوں گا، وہ میرے پاس آئے گا میں اس کے پاس جاؤں گا. اگر وہ مجھ پر ظلم کرے گا تو میں بھی پلٹ کے اس پر ظلم کروں گا، میں بدلہ لوں گا پورا. ایسے مت بننا، یہ تو معاشرے کو تباہ کر دے گا. وَلَٰكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی تربیت، اپنی سوچ اور فکر کو اس طرح بناؤ کہ اگر لوگ میرے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، میرے ساتھ کوئی اچھائی کرتے ہیں تو میں اچھائی کروں گا الحمدللہ. لیکن اگر میرے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، میرے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، وہ چاہے رشتہ داری کے، خاندان کے، باہر کے دیگر معاملات ہوں، تو شریعت نے ہمیں سکھایا کہ پلٹ کر میں نے ظلم نہیں کرنا. کوئی گالی دے گا تو میں نے پلٹ کر گالی نہیں دینی، کیونکہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ میرا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، میری پرابلم سالو نہیں ہوگی. میں نے اگر اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کے اندر ان تمام چیزوں کو لائن ٹو لائن لے کر چلنا ہے کہ میری غلطی کہاں پر ہے، میں کہاں پر مسئلوں کو کر رہا ہوں، میری کہاں پر پیچیدگیاں ہیں. کتنے ہمارے مسائل، سوچیں ذرا سا، اللہ کے لیے سوچیں. یہاں بہت سے آپ میں سے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو منصب والے ہیں، جن کے پاس عہدے ہیں، جن کے پاس کرسی ہے، حکومتی مناصب موجود ہیں. سوچیں اللہ کے لیے کہ کتنے لوگ مقہور، مظلوم، غریب، جس کے پاس ہے نہیں، طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تعلقات نہیں ہے، اس کو ہم کس طریقے سے دباتے ہیں، اس کو کس طریقے سے ہم نچوڑتے ہیں.
کتنی جیلیں بھری ہوئی ہیں ایسے مظلوموں سے، اور ظالم بھی ہیں. کتنے معاملات لوگوں کے، حکومتی معاملات ایسے اٹکے ہوئے ہیں دفاتر کے اندر کہ جو رشوت نہیں دے سکتے، جن کے پاس تعلقات نہیں ہیں، وہ غریب آدمی ادھر سے ادھر چکر لگا رہا ہے اور ہم بھی اس کو لٹکائے جا رہے ہیں. یہ مت سوچئے گا کہ یہ سسٹم ہے، چونکہ سب یہ کر رہے ہیں تو مجھے بھی یہی کرنا ہے. یہ بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں کہ یہ بھی سب یہ کرتے ہیں، میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، ہم بھی یہ کریں گے، اگر یہ نہیں کیا تو ہم جی نہیں سکتے. بارگاہ الہی میں نہیں ہے. میں آج کسی کو میں نے کہا نیچے دبا رہا ہوں، کل اوپر سے کوئی مجھے دبائے گا. میں نیچے کسی کو رگڑ رہا ہوں، اوپر سے کوئی مجھے رگڑے گا. پھر میں گالیاں دیتا رہوں، پھر میں شور مچاتا رہوں، پھر میں ادھر ادھر کے آہو پکار کرتا رہوں، نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، اینڈ نہیں ہے. مسئلے کو اگر سمجھنا ہے تو اس جملے کو سمجھیے، اللہ اقدر علیک منک علیہ، جو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابو مسعود سنو، اللہ تم پر بہت کنٹرول رکھتا ہے، اس کی طاقت تم پر پوری طرح ہے، تمہارا اس غلام پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس جملے کے بعد اب جو بات ہے نتیجے کی وہ سمجھیے گا. ابو مسعود رضی اللہ عنہ سمجھدار آدمی تھے، بات سمجھ میں آ گئی. غلطی ہوتی ہے، میں نے اسی لیے ان کے تعارف میں کہا بڑے آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے، مفتی تھے، اور ان کی تاریخ میں بدر میں ان کی شرکت ثابت ہے. ان کو چھوٹے صحابی نہیں تھے، لیکن غلطی سب سے ہو سکتی ہے. غلطی سب سے ہو سکتی ہے. غلطی کے بعد اپنی غلطی پر ڈٹ جانا، کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے مجھے سمجھ رہے ہوں گے میں غلط کہہ رہا ہوں، میں نے حکمرانوں کو گالی نہیں دی، میں نے حکمرانوں کو برا بلا نہیں کہا، میں نے ان کو ظالم نہیں کہا، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. غلطی پتہ چل جائے انسان کو اپنی، تو عقل مندی اس میں کہ انسان اپنی غلطی کو سمجھے، اور یہ عقل مندی ہے. سیدنا ابو مسعود نے یہی کیا. اس کے بعد انہوں نے دو باتیں ہیں، دو روایت میں، ایک تو کہا میں اللہ کی رضا کے لیے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں، اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی آج کے بعد آئندہ میں اپنے کسی غلام کو ماروں گا نہیں. اگر ظلم اپنے اوپر ہوئے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو گالی دینا، شور مچانا یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ میں نوٹ کروں کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے فردی طور پہ. اب اجتماعی مسئلہ ہے، سب کے سب لگے ہوئے، کہیں نہ کہیں سے تو آغاز ہوگا، کوئی نہ کوئی تو اپنے آپ کو تبدیل کرے. کیونکہ میں نے کل اپنے آپ کو بخشوانا ہے، میری ذمہ داری ہے کل اپنے آپ کو اللہ کے ہاں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کے جنت میں لے جانے کی میری اپنی ذمہ داری ہے. میں اگر اپنی اس ذمہ داری سے بھاگوں گا کہ نہیں سب یہ کر رہے ہیں تو کل میں بھی پھنسوں گا، کیونکہ سب نے پھنسنا ہے، سب کو رگڑا آنا ہے، اسی لیے مجھے بھی آ رہا ہے. اس لیے اس نقطے کو سمجھ کر میں یہ چیک کروں مجھ سے کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے، میں کہاں کہاں ظلم کرتا ہوں. میں اپنے لین دین کے معاملات میں، کاروبار میں، گھر بار میں، تعلقات میں، زبان سے، ہاتھ سے، نگاہوں سے، کانوں سے، پاؤں سے، مجھ سے کہاں کہاں غلطی ہوتی ہے، میرا کہاں کہاں ظلم مجھ سے ہوتا ہے. اس کو اگر میں چیک کرنے میں کامیاب ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو خود کھڑا کر دیا، یقین کریں میرا اپنا یہاں حساب کرنا مجھے کل کے حساب کے لیے آسان کر دے گا. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یہاں اپنے آپ کو چیک کر لو اس سے پہلے کہ کل تمہیں وہاں چیک کیا جائے. یہاں میں اپنے آپ کو چیک کر لوں مجھ سے کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے. ہم میں سے ہر شخص کم سے کم کوشش کریں آج کوئی 5 10 15 اپنی غلطیوں کو خود سوچیں، یہ میری غلطی ہے، یہ میں کرتا ہوں، یہ مجھ سے ظلم ہوتا ہے، اپنے بچوں پر ہوتا ہے، والدین پر ہوتا ہے، پڑوسی پر ہوتا ہے، بیوی پر ہوتا ہے. میں ملازم ہو کر اپنے مالک کے ساتھ دغا بازی کرتا ہوں، دیر سے آتا ہوں، جلدی چلا جاتا ہوں، کام میں ڈنڈی مارتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، ناجائز کمیشن کھاتا ہوں. میں مالک ہو کر اپنے ملازموں پر ظلم کرتا ہوں، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے. 10 12 کی لسٹ بنائیں، کوشش کریں بھی یہاں جمعے سے اٹھ کر جانے کے وقت کوئی 1 2 کو تو مائنس کر کے جائیں. چلو میں کچھ نہیں میں یہیں سے آغاز کروں، کوئی اللہ مجھ پر رحمت فرما دے گا، اللہ میرے لیے کوئی آسانی کر دے گا، میری مشکل کو رب العالمین اس دنیا میں بھی آسان کر دے گا، آخرت میں بھی آسان کر دے گا. یہ اگر میں اپنے ظلم کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میرے اوپر جو دنیا میں ظلم ہے اور جو آخرت میں پھر جو اللہ کی طرف سے عدل و انصاف کے ساتھ کام ہوں گے، میں اس میں کوئی اپنے آپ کو آزاد کر لوں گا. من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ فلیتحلل منہ اليوم، کسی نے کسی پر ظلم کیا اپنے بھائی پر، آج یہ وقت ہے یہاں پر اپنے آپ کو حلال کر لے، آزاد کر لے. کیونکہ کل قیامت کے دن جب وہ وہاں پہنچے گا، ثم ولا دینار ولا درہم، کل قیامت کے دن نہ وہاں کوئی پیسہ ہوگا، نہ سونا چاندی کوئی تبادلے کے لیے کہ کسی کو کچھ دے کر راضی کر لیا جائے. وہاں پورا انصاف ہوگا، عدل ہوگا، اور وہاں اس ظلم کا معاملہ یہ بنے گا کہ میری نیکیوں کو اٹھا کر اس مظلوم کو دیا جائے گا.
اور اگر میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں، مظلوم بہت ہیں، میں نے پوری قوم پر ظلم کیا، حاکم ہو کے میں نے سب کے ساتھ رگڑا، سب کو ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبی لائن کھڑی ہے میرے سامنے، تو ان کے گناہوں کو اٹھا کر میرے سر پہ لادا جائے گا برابر برابر حساب کر کے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اگر کوئی ہے، کہیں کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، صرف روکنا کافی نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کروانا، معاف کروانا بھی ضروری ہے، تاکہ کل قیامت کے دن پکڑنا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کئی موقعوں پر حساب کے لیے پیش کیا ہے، حتیٰ کہ وہ آپ کی زندگی کا آخری ملاقات جو آپ نے صحابہ اکرام کے ساتھ ممبر پر آ کر اپنی وفات سے چند دن پہلے کی، اس میں بھی بیٹھ کر کہا کہ اگر میں نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے، تو آج میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سامنے کر رہا ہوں، یہاں مجھ سے حساب لے لے، بدلہ لے لے۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے، ہاتھ سے، کسی انداز سے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ میں اپنے آپ کو یہاں پیش کر رہا ہوں، جس نے بدلہ لینا ہے لے لے۔ آگے اس واقعے کی تفصیلات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس فکر کے ساتھ سب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ میں نے اگر کہیں کوئی زیادتی کی ہے، اب آگے کا مرحلہ آنے والا ہے، اب آگے کا حساب شروع ہونے والا ہے، یہاں حساب کتاب جو ہے وہ انسان پورے کر لے۔ پتہ نہیں ہے انسان کب وقت پورا ہو جائے، کب وہ لمحہ آ جائے کہ انسان دنیا سے چلا جائے، پتہ نہیں چلتا، یقین جانے پتہ نہیں چلتا۔ ہم تو اس امیدوں میں ہیں کہ نہیں، ابھی تو میں نے جینا ہے، 70-80 کا پیڑا پار کرنا ہے، میں تو ابھی فٹ ہوں، میں نے اپنے آپ کو بالکل سیٹ رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے سوچئے، اپنے آپ کو آزاد کروائیے، تاکہ مجھ پر دنیا اور آخرت کے معاملات میں رب العالمین آسانی فرما دے۔ ہماری اس مسجد کے نمازی بھی تھے، ہمارے ساتھی بھی تھے، بھائی یوسف، جن کا چند دن پہلے اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے۔ بڑے ہسمکھ ساتھی تھے، جب بھی ملتے مسکراتے چہرے کے ساتھ، بڑے دیندار با کمال آدمی تھے۔ اپنی بچوں کی تربیت بھی پوری مسجد کے اندر لا کر بچیوں کو کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی رحمت اور کرم والا معاملہ فرما دے۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھی بھائی دوست طه پاشا بروج انسٹیٹیوٹ کے، ان کی بھی والدہ کا آج انتقال ہو گیا ہے، ابھی ان کا جنازہ ہے ایک مینارہ مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی بھی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے اوپر بھی اپنا رحم و کرم فرما دے۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ الجلیل یذکرکم واشکروہ علی آلائہ ونعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔